السلام علیکم ناظرین۔ فقیر کی بد دعا کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ چچا چمن محلے کے سب سے کنجوس آدمی تھے۔ ان کے گھر کوئی مہمان چلا جائے تو رسمی گفتگو کے بعد پوچھتے ہیں کہ چائے تو نہیں پئیں گے نہ، کیونکہ چائے بہت نقصان دہ ہے۔ ہاں شربت تھوڑا گرم ہے، چلے گا کیا؟ کیک بسکٹ والی دکان ابھی بند پڑی ہے، کیا کروں؟ سموسے والا تو ابھی تیل گرم کر رہا ہے، ابھی کافی وقت لگے گا، آپ کہاں اتنی دیر بیٹھ پائیں گے؟ بیچارہ مہمان یہ سن کر شرمندہ ہو جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ایک دن دوپہر کو کسی فقیر نے ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چچا چمن نے دروازہ کھولے بغیر پوچھا کون ہے؟ فقیر بولا بیٹا مہربان کرو، مجھے کچھ پیسے دے دو، میرے پاس سبزی ہے، روٹی خرید کر کھا لوں گا۔ چچا چمن نے بولا جاؤ جاؤ دفع ہو جاؤ، نہیں ہے میرے پاس پیسے، پتہ نہیں کہاں سے ایسے بھکاری آ جاتے ہیں، مانگنے کے لیے کھانے سے دل نہیں بھرتا۔ چچا چمن نے بیچارے فقیر کو خوب باتیں سنائی۔ فقیر مایوس ہو گیا، آخر اس کی زبان سے بددعا نکلی، اللہ تجھے ہمیشہ کھانے سے دور رکھے، تو بھی کچھ نہ کھا سکے۔ اتنا کہہ کر وہ فقیر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دن بعد چچا چمن کے پیٹ میں شدید درد اٹھا، درد اتنا شدید تھا کہ وہ تڑپ اٹھا۔ گھر والے ان کو ہاسپٹل لے گئے۔ ہاسپٹل میں چچا چمن کے مختلف ٹیسٹ ہوئے، آخر پیٹ کے درد کا پتہ چل گیا۔ ڈاکٹر نے ہدایت دی کہ 15 سے 20 دن تک ہاسپٹل میں ہی رہنا ہوگا تاکہ مکمل علاج کیا جا سکے۔ ہاسپٹل سے جب گھر واپس آئے تو کمزوری سے نڈال تھے، بہت برا حال تھا، کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی، دہی بھی کھاتے تو الٹی ہو جاتی۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے تو وہ کہتا کہ شاید آپ نے بد پرہیزی کی ہے، ٹیسٹ کرواتے تو سب ٹھیک آتا۔ دوا صحیح سے استعمال کرنے کے باوجود طبیعت سنبھل میں نہیں آ رہی تھی، رنگ پیلا پڑ گیا تھا، تھوڑا سا کھانے سے بھی الٹی ہو جاتا۔ چچا چمن کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی، ان کو موت کا خوف ہونے لگا تھا۔ سوچتے سوچتے انہیں نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ پلاؤ کی دیگ کے پاس بیٹھے وہ سب کو چاول بانٹ رہے ہیں۔ صبح اٹھ کر چچا چمن نے گھر والوں کو اپنا خواب سنایا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ چاچا چمن نے خیرو باورچی کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ پلاؤ کی 10 کلو کی دیگ پر کتنا خرچہ آ جائے گا۔ باورچی نے خرچ بتایا۔ چچا چمن 10 کلو کی دیگ پر ہونے والے خرچ کا سن کر بڑے پریشان ہوئے، لیکن پھر سوچا کہ شاید خیرات کرنے سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ انہوں نے اتوار کی ایک دوپہر کو یہ مشکل فیصلہ طے کر ہی لیا۔ محلے کے نوجوانوں کی مدد سے محلے داروں اور غریب لوگوں کو کھانا کھلایا۔ چچا چمن اب کافی پرسکون رہنے لگے، لیکن جب اس فقیر کا خیال آتا تو پھر وہی منحوس درد شروع ہو جاتا۔ کئی دن ایسے ہی بیت گئے۔ ایک شام کو کسی فقیر کی آواز آئی، اللہ کے نام پہ دے دو بابا۔ چچا چمن بھاگ کر گئے تو دیکھا کہ وہی فقیر کھڑا تھا جس نے انہیں بددعا دی تھی۔ چچا چمن اس فقیر کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کے اندر لے آئے۔ فوراً ہی انہوں نے اپنے بڑے لڑکے کو ہوٹل سے کئی قسم کے کھانے لانے کے لیے بھیجا۔ کچھ ہی دیر میں لڑکا ہوٹل سے بہت سے کھانے لے آیا۔ چچا چمن اور فقیر نے پیٹ بھر کر ساتھ میں کھانا کھایا۔ جاتے وقت فقیر بہت خوش ہوا تھا۔ ایک ہفتہ علاج کے بعد چچا چمن مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے تھے۔ میرے دوستو، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی فقیر ہمارے دروازے پر آئے تو کسی فقیر کو ڈانٹ ڈپٹ کر بھگانا نہیں چاہیے۔ اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو اس فقیر کو پیار سے بول دے کہ معاف کرو بابا۔ اللہ تعالیٰ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔